اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی جس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اپنا زیادہ وقت تعلیم اور تعلم میں گزاریں۔ آج ہماری گفتگو انتہائی لذیذ عطف کے بارے میں ہے۔ عطف کے کتنے اقسام ہیں، پھر ان اقسام میں ہر ایک کی کتنی شقیں ہیں، پھر عطف کے کیا شرائط ہیں۔ تو یہ بحث میرا اندازہ یہ ہے کہ 3 سے 4 درس ہوگی، اس لیے آج ہم یہ کم پڑھیں گے۔ فرماتے عطف کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ اقسام نہیں کہنا ہے، اقسام جمع ہے قسم کی۔ عطف کی 3 اقسام ہیں، اس میں سے پہلی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لفظ کو لفظ پر عطف کریں۔ یعنی کیا؟ یعنی جو پہلے لفظ کا ظاہری اعراب ہے دوسرے کو بھی وہی اعراب دیں۔ پہلے لفظ کو معطوف علیہ اور دوسرے کو معطوف کہیں گے، اور عطف کا اصل یہی ہے کہ لفظ کو لفظ پہ عطف کریں۔ جاءنی زید و امرن، ہم نے امرن کو زید پر عطف کیا۔ زید لفظاً مرفوع ہے، امر بھی لفظاً مرفوع ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ عطف کو، پہلی قسم کو اس صورت میں ہم عطف کریں گے جب معطوف علیہ والا عامل معطوف پر آ سکتا ہو، لیکن اگر معطوف علیہ والا عامل معطوف پر نہیں آ سکے گا تو پھر ہم لفظ پر عطف نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں لیس زید بقائم ولا قائد۔ آپ نے قائد کو قائم کے لفظ پہ عطف کیا ہے۔ قائم پر با ہے، وہ باقائد پہ بھی لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پس معطوف علیہ والا عامل اگر معطوف پر آ سکتا ہے تو لفظ پر عطف کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر معطوف کا عامل، معطوف علیہ کا عامل معطوف پر نہیں آ سکتا تو پھر عطف بر لفظ نہیں کر سکتے۔ یہ مثالیں تو ویسے ہم کتاب میں پڑھتے تو بہتر ہے، لیکن 3 دن چھٹی کے بعد آئیں تو کچھ بولتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں ما جاءنی من امرأۃ ولا زید، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی زید کو امرأت کے لفظ پر عطف کریں، یہ عطف کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امرأۃ حقیقت میں فاعل ہے، من زائدہ اس پہ داخل ہوا ہے، اور من زائدہ ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، معرفہ پہ داخل نہیں ہو سکتا، تو نتیجے میں من زید پہ داخل نہیں ہو سکتی، تو زید کو امرأت کے لفظ پر ہم عطف نہیں کر سکتے ہیں۔ خوب، تو پھر زید کو اگر اعراب دینا چاہیں کہتے ہیں زیدن کہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ امرأت کے محل پر عطف کریں گے۔ امرأت چونکہ محلاً فاعل ہے، اور فاعل محلاً کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ خوب جی، واو عاطفہ، واو عاطفہ تو ہوگا نا، اگر حرف عطف نہیں ہوگا تو کیسے عطف کریں گے؟ ٹھیک۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہ لفظ پر عطف کر سکتے نہ محل پر۔ ہم نے ابھی 2 مثالیں پڑھی۔ پہلی مثال میں ہم نے لفظ پہ عطف کیا، دوسری مثال میں ہم نے محل پر عطف کیا۔ اب تیسری بات بتاتے ہیں، کبھی کبھی دونوں پر آپ عطف نہیں کر سکتے۔ مثال ما زید قائما لیکن او بل قائد۔ حرف عطف کون سا ہے؟ لیکن یا بل۔ معطوف کون سی چیز ہے؟ قائد۔ معطوف علیہ کون سی چیز ہے؟ قائما۔ اب قائما لفظاً منصوب ہے، لفظاً کیا ہے؟ منصوب۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما کی خبر ہے۔ ٹھیک۔ ہم قائد کو قائم کے لفظ پر عطف نہیں کر سکتے، لفظ پر عطف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لفظ پر ہم عطف کریں گے تو پھر لازمہ اس کا یہ ہے کہ ما عمل کرے قائد میں،
ایسا ہوگا نا، جب ما عمل کرے گا قائد میں تو اس کا مطلب ہے کہ زید نہ کھڑا ہے نہ بیٹھا ہے، ٹھیک، جبکہ لیکن اور بل آ کے کہتا ہے کہ قائد کا حکم قائم کے خلاف ہے، یعنی اس کے لیے قیام کی نفی ہے، بیٹھنے کو اس بات کرتے ہیں، اس بات میں ما عمل نہیں کرتا۔ بات واضح ہوگی؟ بس لفظ پر عطف نہیں کریں گے کیونکہ مثبت منفی کا چکر ہو جائے گا۔ اچھا چلو محل پر عطف کریں کہ بھائی قائمن اصل میں خبر تھا اور خبر محلن مرفوع ہے، ہم کہیں گے بھائی کون کہتا ہے کہ محلن مرفوع ہے؟ جب تک اس پر ناسخ نہیں تھا تو محلن مرفوع تھا، ناسخ آنے کے بعد اس کی محل مرفوع ہے ہی نہیں، تو نتیجے میں یہ نہ اس کے لفظ پہ عطف ہو سکتا ہے نہ اس کے محل پر عطف ہو سکتا ہے۔ اچھا تو پھر قائد کو ہم اعراب کیا پڑھیں؟ کہتے ہیں قائدن کیوں مرفوع پڑھیں؟ کہتے ہیں ایک مبتدا کو تقدیر میں رکھیں گے، بل ہوا قائدن، ٹھیک ہے، مبتدا کی خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ بات واضح ہوگی؟ خوب، عطف کی کتنی اقسام ہم نے کہا کہ ہیں؟ تین میں سے پہلی قسم بیان ہوئی، پھر اس کی یہ تھوڑی بہت شکیں تھیں۔ عطف کی دوسری قسم کیا ہے کہ ہم کسی کو محل پر عطف کریں، ہاں ما قبل کے لفظ پر عطف نہیں کر سکتے، محل پر عطف کریں گے۔ جیسے اس کی مثال لیس زید بقائم ولا قائدن، دن نہیں کہیں گے، اگر دن کہیں پھر تو وہ پہلے والی قسم میں سے ہو جائے گا۔ اب لیس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ محلن منصوب ہے تو یہ قائد کو بھی ہم نے منصوب کر دیا۔ لیکن کسی لفظ کو دوسرے لفظ کے محل پہ عطف کرنے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں حاجی صاحب؟ 3 شرائط۔ آج پہلا دن ہے نا، تھوڑا خلاصہ زیادہ بتاتے ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بھائی وہ جو محل والا اعراب ہو، ٹھیک ہے، وہ جناب یا وہ جملہ فصیح زبان میں استعمال ہوا ہو۔ مثلا آپ کہتے ہیں لیس زید بقائم وما جاءنی من امرأۃ، تو یہاں پر آپ لیس زید قائما بھی کہنا چاہیں تو فصیح عرب بھی کہیں گے، ٹھیک ہے، یا مثلا آپ کہیں گے وما جاءنی امرأۃ تو بھی سب کہیں گے ٹھیک ہے۔ بس اس کا اصلی اعراب فصیح میں ظاہر کیا جا سکتا ہے، اگرچہ ابھی ظاہر نہیں ہے تو اس پر عطف ہوگی، لیکن اگر فصیح والے ہمیں منع کریں کہ نہیں بھائی اس کا اعراب چھپے رہنے دو، ظاہر نہیں کر سکتے، تو اس کی محل پہ ہم عطف نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کی دوسری شرط، ٹھیک ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو وہ محلی اعراب ہے وہ اصلی ہو، فرضی نہ ہو۔ کیا ہو؟ اصلی ہو، فرضی نہ ہو۔ مثلا آپ کہتے ہیں ھذا ضاربن زیدن و اخیہ، اخیہ کو آپ نے کیا کر دیا؟ جر دے دیا۔ کیوں؟ فرض کرتے ہیں کہ ضارب زید کی طرف مضاف ہوا ہوگا اور زید فرضی طور پر مجرور ہوگا۔ بھائی اصالتاً یہ ہے کہ اس میں فاعل اپنے فعل والا امر کرتا ہے، یعنی اس کو ایک فاعل چاہیے، ایک مفعول چاہیے، اس کو مجرور نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس کو محل پر عطف نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جناب وجود المحرز، وجود المحرز کا مطلب کیا ہے کہ بھائی وہ عامل جس کی وجہ سے معطوف علیہ مجرور ہوا ہے یا مرفوع ہے، جو بھی وہ عامل جو ہے کیا ہے وہ دیکھنے میں آتا ہو، عامل تقدیر میں نہ ہو۔ بات واضح ہوگی؟ اب عبارت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اقسام العطف، اب زیر زبر بھی ظاہر کریں، آپ اعتراض نہیں کریں گے تو جو سنیں گے وہ اعتراض کریں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ نحو پڑھ چکے ہیں، یہ آپ کو خود کو حل کرنا ہے۔ عطف کے اقسام، وہی ثلاثۃ، ہی کی ضمیر اقسام کی طرف جائے گی۔ وہ اقسام کتنے بیٹا؟ 3 ہیں۔ احدھا، ذیشان صاحب پینسل تو نہیں لائے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان 3 میں سے پہلی قسم العطف علی اللفظ، ہم عطف کریں گے معطوف علیہ کے لفظ پر، وہو الاصل،
اصلی عطف ہے یہ، ٹھیک، جی ہاں، جیسے لیس زید بقائم ولا قائدن، قائدن کو ہم نے قائم کے لفظ پر عطف کیا ہے، بالخفض، بالخفض بے معنی بالجر، کہتے ہیں آپ قائد کو جر دیں، وشرطہ، شرطہ کی ضمیر جائے گی عہد کی طرف، یا پہلے قسم، اس پہلے قسم کی شرط کیا ہے؟ امکان و توجہ العامل الی المعطوف ہے، ممکن ہو عامل کا آنا، توجہ کرنا، داخل ہونا کس پر؟ معطوف پر۔ فلا یجوز، اب دیکھیں یہ جو قائم پر با ہے یہ قائد پر بھی داخل کرنا چاہیں تو جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب نتیجہ نکالتے ہیں، یہ جو توجہ ہے عامل والی بات کی، فلا یجوزو، یجوزو کا فاعل کون ہوگا؟ عطف، پس عطف جائز نہیں ہے، فی نحوے، اس قسم کی مثالوں میں، ما جاءنی من امرأۃ ولا زیدن، غلط ہے، زیدن، دن کیوں؟ ہاں، الا رفع، کہتے ہیں یہاں پر صرف اور صرف رفع دیں یہاں، کیونکہ امرأ فاعل ہے تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ محلاً مرفوع ہوتا ہے۔ عطفاً علی الموضع، اب عطفاً، پھر آپ مجھ سے پوچھیں کیوں منصوب پڑا؟ بھائی وہ آپ خود جائیں نا، منصوبات یہ تمیز ہے، حال ہے، کیا ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ عطفاً علی الموضع، عطف کرتے ہوئے کس کو؟ زید کو، موضع امرأت پر، کیونکہ وہ فاعل ہے اور محلاً مرفوع ہے۔ اچھا، امرأت کے لفظ پر عطف کیوں نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں لأن من زائد، جی کیونکہ من جو ہے کیا ہے؟ وہ ان کی خبر ہے، ان کی اسم ہے، اور زائدہ اس کی صفت ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ من تو ساکن ہے تو وہ گویا کہ مبنی بر سکون ہے، لیکن یہاں بطور اسم استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ من جو کہ زائدہ ہوتی ہے، لا تعمل فی المعارف، وہ معارف میں عمل نہیں کرتی، نتیجے میں زید پر داخل نہیں ہو سکتی، امرأ میں داخل ہو سکتی ہے۔ وَقَدْ يَمْتَنِعُ الْعَطْفُ عَلَى اللَّفْظِ وَعَلَى الْمَحَلِّ جَمِيعًا، کبھی کبھی عطف کرنا لفظ پر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، محل پر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، جمیعاً دونوں پر عطف نہیں ہو سکتا، ٹھیک، جیسے ما زید قائمن، زید نہیں کھڑا ہوا، لیکن کہیں یا بل کہیں، اب یہ نہیں کہیں گے کہ دونوں کہیں گے، لیکن او بل، قائدن، ہاں لیکن کھڑا ہے، یا بلکہ کھڑا ہے، ترجمہ ہوگا ہاں، لأن فی العطف علی اللفظ، اس لیے کہ اگر قائد کو آپ عطف کرتے ہیں قائم کے لفظ پر تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ اعمال ما، کہ ما عمل کرے، فل ہاں موجب، مثبت میں، ٹھیک ہے، وہ فی العطف علی المحل، اور کہتے ہیں کہ محل پر بھی عطف نہیں کر سکتے ہیں، کس کی محل پر؟ قائم کی محل پر، ٹھیک ہے۔ اعتبار الابتدا، اگر محل پر عطف کریں تو لازم آتا ہے کہ ہم قائم کو خبر مانے کس کی؟ مبتدا کی، تو مرفوع ہوگا نا۔ فرماتے ہیں مع زوال الابتداء بدخول الناسخ، جبکہ ابتدا والی بات تو ختم ہو گئی جب ناسخ اس پر آ گیا، تو نتیجے میں قائماً محلاً مرفوع ہے ہی نہیں۔ وَصَوَابُ، بھائی پھر آخر ہم اس کو کیا پڑھیں؟ کہتے ہیں صحیح نظریہ یہ ہے کہ الرفع قائد کو مرفوع کر کے پڑھیں، اللہ اضمار مبتدئن، ایک مبتدا کو تقدیر میں رکھتے ہوئے۔ وثانی، یعنی دوسری قسم عطف کی، العطف علی المحل، محل پر عطف کرنا، جیسے لیس زید بقائم ولا قائدن، قائم لیس کی خبر ہے، محلاً منصوب ہے، تو قائد بھی ہم نے منصوب کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ سے کوئی بچوں والا سوال، بھائی کھڑا ہوا بھی نہیں ہوا، بیٹھا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا آپ کے سویا ہوا ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَّهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، وَلَّهُ، اس دوسرے قسم والی عطف کے لیے محققین کے نزدیک 3 شرائط ہیں، مثلا نماز کے لیے 3 شرائط ہیں، باطہارت ہونا، وقت کا داخل ہونا، رو بقبلہ ہونا، مثال کے طور پر، ٹھیک۔ اب پھر یہاں پر کوئی آ کے سر میں درد ڈال، جیسے نماز کے تو اور بھی شرائط ہیں،
نیت کرنا، یہ بھائی میرے آپ مثال کو اور کسی مطلب کو اصل بیان کرنے میں فرق سمجھیں، یہ میرے باب مثال کا ہے۔ احدھا، ان شروط میں سے پہلی شرط، امکان ظہور المحل فی الفصیح، یا یوں کہ اعراب المحل فی الفصیح، جو محلاً اعراب ہے وہ ظاہر ہونا بھی ممکن ہو۔ کیوں ظاہر ہونا ممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ اس پر عامل زائد ہوتا ہے، زائد کو گرانا چاہے تو گرا سکتے ہیں۔ اللہ ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، انہ یجوز، اب اس کا وہ غصے والا ترجمہ اگر قرأتی والا کریں تو یہ ہوگا، کیا تم اندھے ہو؟ ٹھیک ہے، کہ جائز ہے، لیس زید بقائم وما جاءنی من امرأۃ، دو مثال دی ہے، قائم منصوب کی، امرأہ مرفوع کی، ان تسقط الباء فتنصب، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ تم با کو گرا دو کس سے؟ قائم سے، پھر تم قائم کو نصب دے دو، ومن، اور تم من کو گرا دو کس سے؟ امرأہ سے، فترفع، پھر تم اس کو رفع دے دو۔ ٹھیک ہے، وَلَهَذَا، اس شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس محل پر ہم عطف کر سکتے ہیں جو محل کبھی کبھی ظاہر بھی ہوتی ہو، فَلَا يَجُوزُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَأَمْرًا، بھائی زید مفعول ہے کس کا؟ مررتو کا، ٹھیک ہے، مفعول محلاً کیا ہوتا ہے؟ منصوب، اس کے محل پر عطف نہیں کر سکتے کیونکہ ماد مر یا مرو کبھی بھی بغیر با کے متعدی نہیں ہوتا، یعنی اس کا منصوب کبھی بھی بغیر با کے ظاہر نہیں ہوا تو اس کے محل پر بھی عطف نہیں کر سکتے ہیں۔ خلاف ابن جنی، جن کا بیٹا تو اسی کہے گا نا، وہ کہتے ہیں نہیں جائز ہے، آپ عطف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لِأَنَّهُ، اب یہ لِأَنَّهُ سے یہ ابن جنی کی دلیل نہیں ہے بلکہ اپنی دلیل پیش کریں، کیوں عطف بر محل جائز نہیں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ شان یہ ہے، لا يجوز مررت زیدن، آپ زید کو منصوب کر کے پڑھیں، یہ جائز نہیں ہے، نتیجے میں زید کے محل پر کوئی چیز عطف نہیں ہوگی۔ اب ادھر سے کوئی پھر وہ بندہ کوئی شعراء کا شوقین تھا، اس نے ایک شعر پیش کر دیا، وَأَمَّا قَوْلُ جریر، جریر پڑھیں گے تو بیٹا صفت مشبہ ہوگا، جریر پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ تصغیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تمرون دیارا، تم گزرتے ہو ان علاقوں سے، اب تمرون نے نصب دے دی دیار کو جبکہ یہاں پر با موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ جواب آسان، ضرورت شعری تھی اس لیے انہوں نے وہ با کو نہیں پیش کیا۔ ولا تختص مراعات الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا، اب کہتے ہیں کہ میں نے بھی اشارہ کیا کہ بھائی عام طور پر محلاً اس پر عطف کیا جاتا ہے جس کا عامل زائد ہو، کہ عامل کا زائد ہونا ضروری؟ کہتے ہیں نہیں، ولا تختص، مخصوص نہیں ہے اس موضع کی رعایت کرنا، محل کو مد نظر رکھنا کہ ان یکون العامل فی لفظ زائدن، کہ اس کا عامل لفظ میں کیا ہو؟ زائد ہو، کما مثلا، جیسے کہ ہم نے مثال سب زائد کی دی، لیکن اسے یہ آپ نہیں سمجھ لینا کہ عامل کا زائد ہونا ضروری ہے، بدلیل قول لبید، ظاہراً یہاں بھی لبید لبید، ٹھیک ہے۔ اب شعراء کے نام بھائی مجھے تو نہیں آتے، آپ لوگوں کو اگر آتے ہیں یا تحقیق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تحقیق بالکل آسان ہے، گوگل جانی پہ جاؤ وہ آپ کو سب معلومات دے دے گا، ٹھیک۔ اب بیچ میں ایک بات اور بھی کہوں، ابھی یہ جو 9 ربیع الاول کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، عید شجاع، جناب تاج پوشی، اس پہ بہرحال تاج پوشی والی پہ مجھے اعتراض تھا، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اعتراض کریں، کیونکہ ہمارے شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایک امام شہید ہوتے ہیں فوراً بلا فاصلہ دوسرا امام ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے 11ویں امام تو 8 تاریخ کو شہید ہوئے، کسی بزرگ نے تو لکھا کہ نماز فجر کے وقت شہید ہوئے، 8 کی فجر کے وقت، اور تاج پوشی ہو رہی 9 کو، تو فجر کے سے لے کے 9 تک لگ بھگ 24 گھنٹے، یعنی پھر یہ دنیا بغیر امام کے رہی، یہ ہو نہیں سکتا، ایک بات۔ دوسرا، جس امام کو بھی پہلے والے امام کی امامہ کہوں، میں تو تاج پوشی نہیں کہوں گا، امامہ ملا ہے تو وہ گویا کہ شہادت کے بعد ملا ہے، یا زہر کے ذریعے شہادت یا تلوار کے ذریعے شہادت، تو خود اس امام نے بھی روتے ہوئے امامت کو سنبھالا ہے، کس چیز کی خوشی؟
پھر اگر آپ 9 کو خوشی مانتے پھر تو آپ 11 محرم کو بھی خوشی مانو، امام سجاد کو امامت ملی، پھر 22 رمضان کو بھی خوشی مانو کیونکہ امام حسن کو تاج ملی، پھر تو آپ جو ہے جناب جو ہے وہ 26 محرم کو بھی خوشی مناؤ، 26 رجب کو بھی خوشی مناؤ۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گئے ہیں، صرف اور صرف میرے خیال میں یہ کہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم غم کرتے ہیں، پھر دوسری طرف سے اسی غم کو مٹانے کی یہ ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال گوگل صاحب پہ میں گیا، اصل جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ 9 ربیع الاول وہ مجھے معلومات ملی، انشاءاللہ آپ سے مشورہ کرنے کے بعد میں ابھی شروع کروں گا کل پرسوں سے، اسلامی مہینوں میں کون کون سی مناسبتیں ہیں، اسلامی مہینوں میں کون کون سی مناسبتیں ہیں۔ آپ کے خیال میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ اس میں کتنی مناسبتیں ہوں گی، خوشی کی یا غم کی؟ غم کی تو 2 بڑی 10 ہے اور ٹھیک ہے، تقریباً اس میں 150 مناسبت ہے ہماری شیعوں کی، جس کا تعلق اسلام اور اسلامی باتوں سے، اور 150 کے قریب پھر اور چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری شیعت کے ساتھ ہے۔ مثلا فلاں مجتہد اس تاریخ کو وفات پایا، فلاں مجتہد کو اس تاریخ کو گولی ماری گئی، فلاں مجتہد کے ساتھ اس تاریخ کو واقعہ ہوا۔ اگر ان کو چھوڑ کر مجتہدین کو صرف رسول اکرم، ائمہ معصومین اور جنگوں اگر، تو محرم کے مہینے میں لگ بھگ 150 مناسبت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو یہ سلسلہ میں 2-3 دن میں شروع کرنے والا ہوں کہ 12 مہینوں کی مناسبت جو ہے کہ یوٹیوب پہ رکھ دوں، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ مِن دُونِ أَدْنَانٍ وَالِدًا وَدُونَ مَعَدٍ فل کو آپ جو ہے اصل لام امر مانے فلے، ٹھیک ہے، اگر فا کو چھوڑ دیں لِتَزَأْكَ الْأَوَازِلُ۔ شاہد مثال ہماری بھائی صاحب کس میں ہے؟ شاہد مثال ہماری اس میں ہے کہ پہلے مصرے میں من دون آیا ہے، من نے جر دیا ہے کس کو؟ دون کو۔ اب دوسرے میں ودون آیا ہے، اس کو ہم نے پہلے کے محل پر عطف کیا ہے۔ دون ظرف ہے تو غالباً وہ منصوب ہوتا ہے، لفظاً مجرور ہے، محلاً کیا ہے؟ منصوب، تو ہم نے اس کو بھی منصوب کر دیا۔ جبکہ پہلے دون پر جو من آیا ہے بیٹا، وہ من زائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ من کیا ہے؟ وہ اصلیت تجد اس کے ساتھ متعدی ہوا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ وثانی عطف بر محل کی پہلی شرط گزر چکی، وہ کیا تھی کہ جس لفظ پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں اس کا وہ محل والا اعراب کبھی ظاہر بھی ہوا ہو، وہ بھی فصیح میں۔ ان یکون الموضع بحق الاصالۃ، معطوف علیہ کا جو محلی اعراب ہے وہ فرضی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اصلی ہونا چاہیے۔ فلا یجوز، بس اصلی اور فرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے جائز نہیں۔ ھذا ضارب زیدا واخیہ، آپ اخی کو عطف کریں زید کے محل پر، یہ فرض کرتے ہوئے کہ ضارب مضاف ہے زید کی طرف، کہتے ہیں لأن الوصف المستوفی لشروط العمل، اس لیے کہ وہ وصف جس میں تمام شرائط پائے جائیں، وصف سے مراد اس میں فعل ہے، اس میں مفعول ہے، یہاں پر تو ضارب ہے جس میں تمام شرائط پائے جائیں، بھائی اس کا اعتماد بھی ہے، زمان حال اور استقبال کی بھی معنی دے رہا ہے، ٹھیک، تو پھر الاصل اعمالہ لا اضافتہ، اصل یہ ہے کہ وہ عمل کرے اپنے فعل والا، اضافت اس کی اصلیت نہیں ہے۔ کیوں؟ لِالتحاقہ بالفعل، اس لیے کہ یہ وصف ملحق ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ، اور فعل جر والا عمل نہیں کرتا۔ وثالث عطف بر محل کی تیسری شرط وجود المحرز، محرز موجود ہونا چاہیے۔ محرز کیا ہے؟ اے الطالب لذالک المحل، یعنی وہ لفظ جو اس محل کو طلب کرتا ہے۔ مثلا لیس زید بقائم، قائم کو لفظی طور پر تو با نے جر دیا ہے، لیکن اس کا نصب دینے والا کون ہے؟ لیس، وہ بھی موجود ہے، تو اب آپ قائم کے محل پر عطف کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ عامل محل موجود نہ ہو تو اس کی محل پر عطف نہیں کر سکتے۔ وَابْتُنِيَ عَلَى هَذَا، یہ جو تیسری شرط ہے پھر اس پر بنا رکھی گئی ہے کس کی؟ ٹھیک ہے جناب، امتناع و مسائل، چند مسئلے ممتنع ہو جائیں گے، یعنی ان کو آپ عطف بر محل نہیں کر سکتے انشاءاللہ فردا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔